فصل فی الامر، یہ فصل امر کے بارے میں ہے، یعنی مسمى امر کے بارے میں ہے، جسے امر کا نام دیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بحث ہے۔ الف میم را ان حروف کا جو مجموعہ لفظ امر ہے اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ جو مسمى امر ہے اسی پر یہ بات صادق آتی ہے کہ وہ ایسا لفظ ہے جو وجوب کے طریقے پر طلب فعل کے لیے موضوع ہے۔ اس لیے یہاں امر سے لفظ امر نہیں بلکہ مسمى امر مراد ہے۔ امر و نہی یہ خاص کی قسمیں ہیں، تو خاص کے بیان میں اس کو ذکر کرنا چاہیے، الگ سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اور بحثیں ہیں یہ بھی اسی میں سے ہے تو وہیں ذکر کر دینا چاہیے، لیکن اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر و نہی سے بہت سے احکام متعلق ہیں اور یہ اصول فقہ کے اہم مباحث میں سے ہے، تو اگرچہ یہ خاص ہی سے ہے لیکن اہتمام شان کی بنیاد پر اس کو الگ ذکر کیا ہے۔ الگ ذکر کرنے کی بنیاد پر آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ یہ خاص میں سے نہیں ہے، یہ اسی میں سے ہے، بس یہ ہے کہ اس کے اہتمام شان کی بنیاد پر اس کو الگ سے ذکر کر دیا ہے۔ امر وجودی ہے، نہی عدمی ہے، اس لیے پہلے یہ امر کو ذکر کر رہے ہیں، بعد میں نہی کو ذکر کریں گے۔ الامر فی اللغت، امر کا لغوی معنی ہے قول القائل لغیرہ افعال، کسی کہنے والے کا بطور اصطلاح دوسرے سے افعال کہنا، یہ امر کا لغوی معنی ہے، امر کی لغوی وضاحت ہے۔ جہاں قول القائل میں جو قول ہے یہ جنس کے درجے میں ہے، جو تمام الفاظ کو شامل ہے۔ قائل کی کہی ہوئی بات، قول اگرچہ مصدر ہے لیکن مقول کے معنی میں ہے، قائل کی کہی ہوئی بات، تو قول یہ جنس کے درجے میں ہے، یہ تمام الفاظ کو شامل ہے، اس میں نہی بھی ہے، لیکن نہی کو بعد میں جو افعال آ رہا ہے اس افعال کے ذریعے سے خارج کر دیا گیا ہے کہ اس میں نہی شامل نہیں ہے۔ اور افعال کے ذریعے سے افعال کی قید کا بڑھانا یہ نہی کو خارج کرنے کے لیے ہے، اور وہ صیغہ امر جو مجہول کے لیے ہے یا جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے لیفعل، اس کو بھی خارج کرنے کے لیے افعال کا صیغہ لایا گیا ہے، کیونکہ اسے مطلق امر نہیں کہا جاتا ہے بلکہ امر غائب وغیرہ کے ذریعے سے اسے جانا جاتا ہے۔ قول یہ جنس کے درجے میں ہے، افعال یہ فصل ہے، اور
قول کی قائل کی طرف اضافت، کسی کہنے والے کا کہنا، قول القائل، اس سے فعل کو خارج کرنے کے لیے کہ قائل کا قول یہ امر ہوتا ہے، اور جو امر کا معنی ہے وہ چیزیں اس میں آئیں گی، جو اس کا فعل ہو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ مثلا فعل نبی، کیا یہ بھی امر ہی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک وہ امر نہیں ہے، اور نہ امر کا جو حکم ہے اس سے متعلق ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ قول القائل لغیرہ، قائل کا دوسرے سے کہنا۔ اب اگر کہیں خود ہی قائل اپنے لیے کہے، جیسے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہاں اپنی ہی جانب اضافت کی گئی، تو قائل کا دوسرے سے کہنا، اگر خود اپنے آپ سے کوئی چیز کہے تو وہ چیز امر میں شامل نہیں ہوگی۔ قول القائل لغیرہ، قائل کا دوسرے سے افعال کہنا، یہ امر کا لغوی معنی ہے۔ وفی الشرع، اور شریعت میں تصرف و الزام الفعل علی الغیر، تصرف کی اضافت الزام کی جانب، یہ اضافت بیانیہ ہے، یعنی فعل کا دوسرے پر لازم کرنا، فعل کا دوسرے پر لازم کرنا۔ اگر اضافت بیانیہ میں بھی مضاف کا ترجمہ کرنا چاہیں تو ترجمہ ہوگا کہ بطور اصطلاح دوسرے پر فعل کے لازم کرنے کا تصرف کرنا۔ اگر اتنا بھی کہہ دے کہ بطور اصطلاح دوسرے پر فعل کو لازم کرنا تو بھی صحیح ہے، کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہ اضافت بیانیہ ہے۔ وفی الشرع، اور شریعت میں امر کہتے ہیں تصرف و الزام الفعل، بطور اصطلاح فعل کو دوسرے پر لازم کرنا۔ تو الزام فعل، اس میں نہی کو خارج کرنا مقصود ہے، کیونکہ وہاں الزام فعل نہیں ہوتا ہے بلکہ الزام ترک فعل ہوتا ہے۔ اس لیے الزام فعل کے ذریعے سے نہی کو خارج کر دیا ہے، اور علی الغیر، دوسرے پر فعل کو لازم کرنا، اس سے نظر کو خارج کرنا مقصود ہے، کیونکہ اس میں بھی الزام فعل ہے، لیکن الزام فعل علی النفس ہے، اپنے آپ پر فعل کو لازم کرنا ہے۔ اس لیے علی الغیر کی قید سے نظر وغیرہ جو ہیں یہ سب کے سب خارج ہو جا رہے ہیں۔ یہ امر کی لغوی اور شرعی وضاحت ہے۔ اب بعض ائمہ کا ایک قول علامہ صاحب اصول الشاسی ذکر کر رہے ہیں، وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، بعض ائمہ نے بیان کیا ہے، أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ، امر کی مراد، اور امر کی مراد کیا ہے؟ وجوب فعل، بعد میں بحثیں آئیں گی۔ ان المراد بالامر، امر کی جو مراد ہے یعنی وجوب فعل، یختص بہذہ الصیغہ، وہ اسی صیغہ یعنی افعال ہی کے ساتھ خاص ہے۔ وجوب فعل افعال کے صیغے ہی کے ساتھ خاص ہے، دوسرے صیغوں سے وجوب فعل نہیں پایا جائے گا۔ یہ ایک جملہ ہے ائمہ اصول فقہ کا، ان المراد بالامر یختص بہذہ الصیغہ،
امر کی مراد اسی صیغے یعنی افعال ہی کے ساتھ خاص ہے، اور افعال ہی کے ساتھ خاص ہونے کا معنی کیا ہوا کہ افعال ہی کے ساتھ وہ پایا جائے گا، افعال کے غیر کے ساتھ وہ نہیں پایا جائے گا۔ ان ائمہ کی مراد کیا ہے؟ اب یہ اس پر کلام کریں گے کہ ان کی اس سے کہ امر کی مراد یعنی وجوب اسی صیغے افعال کے ساتھ خاص ہے، ان کی مراد کیا ہے؟ واستحال ان یکون معنی، محال ہے کہ ائمہ کے اس ارشاد کا یہ معنی ہو۔ کیا معنی ہو اس کو بیان کریں گے۔ واستحال ان یکون معنی، محال ہے کہ ان ائمہ کرام کے اس ارشاد المراد بالامر یختص بہذہ الصیغہ، اس ارشاد کا یہ معنی ہو۔ کون سا معنی؟ ان حقیقت الامر یختص بہذہ الصیغہ، کہ امر کی حقیقت یعنی طلب فعل اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے، طلب فعل اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ ائمہ کرام نے جو کہا ہے المراد بالامر یختص بہذہ الصیغہ، اس کا معنی یہ لیا جائے کہ امر کی حقیقت یعنی طلب فعل اسی صیغے یعنی افعال کے ساتھ خاص ہے، یہ معنی مراد لینا محال ہے، یہ معنی نہیں مراد لے سکتے ہیں۔ کیوں یہ معنی محال ہے؟ فإن اللہ تعالی متکلم فی الازل، کیونکہ اللہ عز و جل ازل ہی میں متکلم ہے، اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ قدیم ہے، ان کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ متکلم ہے تو ازل ہی سے متکلم ہے، اس کا متکلم ہونا کیا ہے؟ قدیم ہے۔ فإن اللہ تعالی متکلم فی الازل عندنا، کیونکہ اللہ عز و جل ہمارے نزدیک ازل ہی میں متکلم ہے۔ معتزلہ کا کیا مذہب ہے؟ ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، ہم نے اپنا بتا دیا کہ اللہ ازل ہی میں متکلم ہے، کیونکہ اس کی جتنی بھی صفات ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ قدیم ہیں، اور جو قدیم ہوتا ہے اس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہوتی۔ وہ کلام ہو، جب اللہ عز و جل ازل ہی میں متکلم ہے تو متکلم ہے تو کلام بھی ہے نا، اور اس کا کلام امر و نہی و اخبار و استخبار پر مشتمل ہے۔ اس کا کلام جو ہے اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، اخبار بھی ہے اور استخبار بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ امر و نہی وغیرہ اس کے کلام میں ہے، لیکن وہاں افعال اور لا تفعال کا وجود نہیں ہے، کیونکہ وہ افعال یہ الف فا عین لام کے مجموعے کا نام ہے اور یہ حادث ہے۔ لا تفعال یہ چند حروف کے مجموعے کا نام ہے اور وہ حادث ہے۔ تو افعال لا تفعال کا وہاں وجود نہیں ہے، لیکن امر نہی اخبار استخبار یہ تمام چیزیں وہاں پائی جا رہی ہیں۔ تو اگر یہ مراد لیں کہ امر کی مراد افعال کے امر کی مراد یعنی وجوب افعال کے ساتھ خاص ہے، تو ایسی صورت میں افعال کا ازل میں ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ حادث ہے۔ افعال کا قدیم ہونا لازم آئے گا، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حادث ہے۔ لہذا امر کی حقیقت یعنی طلب فعل اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ واستحال وجود هذه الصیغۃ فی الازل، اور اس صیغے کا ازل میں پایا جانا محال ہے، اور جب ازل میں اس صیغے کا پایا جانا محال ہے تو امر کی حقیقت جو ہے افعال کے ساتھ خاص، امر کی مراد افعال کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا یہ معنی کہ امر کی حقیقت یعنی طلب فعل افعال کے ساتھ خاص ہے، جب افعال پایا جائے گا تبھی طلب فعل پایا جائے گا، یہ مراد نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کو مراد لینے کی صورت میں صیغہ افعال کا قدیم ہونا لازم آئے گا، کیونکہ اللہ عز و جل کا جو کلام ہے وہ ازلی ہے اور امر و نہی وغیرہ پر مشتمل ہے۔
بغیر افعال اور بغیر لا تفعال کے. اس میں وستحالہ کے نیچے لکھ دیا ہے وہ اعتراض ثانی. یہ غلط ہے نا. اسی کو دیکھنے کے لیے میں نے اس کا نسخہ لیا تھا. میں نے اس میں پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ غلط ہے. اعتراض ثانی کا محل جو ہے تیسرا استحالہ ہے. یہ وستحالہ یہاں ہونا چاہیے, لیکن وہ بین سطور غلط جگہ لگ گیا ہے نا. تو یہ پہلا معنی کہ امر کی حقیقت یعنی طلب فعل اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے, ائمہ کی یہ مراد ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے. وستحالہ ایضاً یہ بھی محال ہے ان یکون معنی ہو کہ ائمہ کی کہ اس قول کا یہ معنی ہو ان المراد بالامر للعامر کی امر سے عامر کی مراد, ان المراد بالامر للعامر امر سے عامر یعنی حکم دینے والے کی مراد یختص بہذہ الصیغہ یا یختص, تو امر سے امر دینے والے کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے, یعنی اس کی مراد کا حصول صیغہ افعال ہی سے ہوگا, اس کے مراد کا حصول اس کے علاوہ سے نہیں ہوگا. تو جو ائمہ نے کہا ہے ان کے قول کا یہ معنی کہ امر سے عامر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے, یعنی جو اس کی مراد ہے طلب فعل وہ اسی صیغے سے وہ مراد حاصل ہوگی, اس صیغے کے علاوہ سے وہ مراد حاصل نہیں ہوگی. فإن المراد للشارع بالامر وجوب الفعل علی العبد. تو امر سے شارع کی مراد کیا ہے؟ بندے پر فعل کو واجب کرنا, یعنی وجوب الفعل علی العبد جو امر سے عامر کی مراد ہے یہ صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہے, یہ معنی مراد لیا جائے. وہ ہوا معنی الابتلاء عندنا. یہ اس کا بحث سے تعلق نہیں ہے, بس وضاحت کے طور پہ اس کو لے کے آئے ہیں کہ امر سے شارع اور عامر کی مراد بندے پر فعل کو واجب کرنا ہے, اور وجوب الفعل علی العبد وہ ہوا معنی الابتلاء عندنا, اور یہی ہمارے نزدیک ابتلاء کا معنی ہے, یہی ہمارے نزدیک آزمائش کا معنی ہے, امتحان کا معنی ہے کہ وجوب الفعل علی العبد, کیونکہ اس سے بندے کو جانچا جاتا ہے کہ کیا وہ عمل کرتا ہے کہ اس کو ثواب دیا جائے, یا وہ عمل نہیں کرتا ہے جس کی بنیاد پر اسے عقاب دیا جائے. تو اب پھر بحث کی جانب پلٹتے ہیں کہ امر سے عامر کی مراد اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے, یعنی اس کی مراد کا حصول اسی صیغے سے ہوگا, اور امر سے عامر کی مراد وجوب فعل علی العبد بندے پر فعل کو واجب کرنا ہے, اور وجوب فعل علی العبد کیا یہ اسی صیغے کے ساتھ پایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ سے بھی اس کا تحقق ہو جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں وقت ثبت الوجوب بندے پر فعل کا وجوب اس صیغے کے علاوہ سے بھی ثابت ہے, بندے پر فعل کا وجوب اس صیغے کے علاوہ سے بھی ثابت ہے, لہذا امر سے عامر کی مراد یعنی وجوب فعل اسی صیغے کے ساتھ خاص ہے. اگر خاص ہوتا تو مراد یعنی وجوب فعل علی العبد اس صیغے کے علاوہ کے ساتھ نہیں پایا جاتا, لیکن پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر سے عامر کی جو وجوب فعل علی العبد مراد ہے یہ اس صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے. مثال خود دیں گے. اور وجوب فعل اس صیغے کے علاوہ سے بھی ثابت ہے. الیس انہ وجب الایمان, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایمان اس پر بھی واجب ہے جسے دعوت اسلام نہ پہنچی ہو, یعنی صیغہ امر نہیں پایا گیا, صیغہ امر افعال یا کیا بنے گا, ایمان لاؤ آمنو ہے نا,
یا آمین. ایمان لاؤ یہ نہیں پایا گیا، اس کے باوجود اس پر ایمان لانا واجب ہے. کیسے اس کو تفسیر کریں گے؟ الیسا انہ وجب الایمان ہو، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایمان لانا اس پر واجب ہے جسے دعوت اسلام نہ پہنچی ہو، بدون ورود سمعی دلائل کے وارد ہوئے بغیر. وجوب فعل علی العبد، یہ بندے پر اس سیغے کے علاوہ کسی سمعی دلیل کے وارد ہوئے بغیر بھی وجوب فعل علی العبد کا معنی ثابت ہوتا ہے، پایا جاتا ہے. جیسے کہ ایمان لانا اس پر واجب ہے جسے دعوت اسلام نہیں پہنچی ہے کہ وہ انفس و آفاق میں غور و فکر کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس پر ایمان لائے. یہ کہ بغیر دعوت اسلام کے اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی کوئی سند چاہیے، صرف دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اس کو یہ کہتے ہیں. قال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، لو لم یبعث اللہ تعالی رسولا، اگر اللہ کسی پیغمبر کو نہ بھیجتا، لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم، تو ضرور دانشوروں پر لازم ہوتا کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں اپنی عقلوں سے. یعنی ورود شرع کے بغیر ان کا اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری ہوتا. تو امر کی عامر سے مراد یعنی وجوب فعل علی العبد، یہ بھی مراد نہیں لے سکتے ہیں کہ امر سے عامر کی مراد اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ جو امر سے عامر کی مراد یعنی وجوب فعل علی العبد ہے وہ اس سیغے کے بغیر بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے دکھایا. تو اب مراد کیا ہے؟ ان المراد بالامر یختص بهذه الصیغہ، جو ائمہ کا یہ جملہ ہے اس جملے سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں بتائیں، دونوں کو کہہ دیا کہ محال ہے. یہ کہتے ہیں کہ مراد یہی ہے، شق ثانی وجوب فعل علی العبد، لیکن عقائد میں نہیں بلکہ وجوب فعل علی العبد فی الاحکام الشرعیۃ الفرعیہ، احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ میں بندے پر فعل کا واجب کرنا اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے. تو اس کو یہ کہتے ہیں، یہاں تھوڑی سی تعویل کر دی کہ امر سے عامر کی مراد وجوب فعل علی العبد مطلقاً ہے نا، تو مطلقاً کہیں گے تو عقیدے والے سے اعتراض ہوگا ہے نا. اس کو نکال کر کے احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ خاص کر دیا تو اب کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے. فیحمل ذالک، تو یہ کہتے ہیں کہ اسے محمول کیا جائے گا اس پر کہ ان المراد بالامر، کی امر کی مراد یعنی وجوب فعل علی العبد اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے، فی حق العبد، بندے کے حق میں، فی الشرعیات، احکام شرعیہ فرعیہ عملیہ میں جن کا وہ مکلف ہے. تو جو وجوب فعل علی العبد ہے احکام شرعیہ فرعیہ میں یعنی عملی احکام میں، مسائل شرع میں وجوب فعل علی العبد صیغہ افعال سے ثابت ہوگا. وجوب فعل علی العبد یہ صیغہ افعال کے ساتھ خاص ہوگا، حتی لا یکون فعل الرسول، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فعل یہ آقا کریم کے امر افعالو کے درجے میں نہیں ہوگا. آقا کریم کا جو امر ہے افعالو، اس سے تو وجوب ثابت ہوگا لیکن فعل رسول سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. یہ ہمارا مذہب ہے. اور دوسرے ائمہ نے وصلو کما رأیتمونی وصلی کے ذریعے سے استدلال کیا ہے. ہمارے ائمہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آقا کریم کے اس ارشاد میں صلو کما رأیتمونی وصلی اپنے فعل کے وجوب کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو وجوب کا معنی ہے وہ صلو سے ثابت ہو رہا ہے. صلو کما رأیتمونی وصلی.
ولا یلزم، اور جب فعل رسول یہ افعلو کے درجے میں نہیں ہوگا، لا یلزم اعتقاد الوجوب بھی، تو فعل سے وجوب کے ثابت ہونے پر اعتقاد رکھنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ اب بعض افعال رسول کا انجام دینا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل رسول یہ قول رسول کے درجے میں نہیں ہوگا، یعنی اس سے وہ قول سے امر کا وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، فعل سے ثبوت نہیں ہوگا۔ حالانکہ بعض ایسے مقامات ہیں کہ وہاں فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں والمتابعات فی افعالہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں ان کی پیروی کرنا انما تجب عند المواظبہ، جب رسول نے اس پر مواظبت کی ہو، ہمیشہ کے طور پہ اس کو کیا ہو، تو متابعت واجب ہوتی ہے۔ بغیر مواظبت کے اس کی متابعت واجب نہیں ہے۔ اور مواظبت کے ساتھ ساتھ دلیل خصوص نہ پائی جا رہی ہو، جیسے 9 بیویوں سے شادی کرنا، وہاں دلیل خصوص ہے۔ تہجد اور چاشت کا واجب ہونا، یہاں دلیل خصوص ہے۔ تو مواظبت ان چیزوں پر بھی ہے، لیکن وہاں دلیل خصوص ہے کہ رسول کے ساتھ یہ چیزیں خاص ہیں، لہذا ان میں بھی مطابقت نہیں ہوگی۔ تو مواظبت بھی ہو اور دلیل خصوص کا انتفاع ہو تو پھر اس فعل میں مطابقت کی جاتی ہے، ورنہ مطابقت نہیں ہوتی ہے، مطابقت واجب نہیں ہوتی ہے نا۔